کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں. فرماتے تھے معاویۃ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے. اور یہ روایت صحیح روایت ہے. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا. اب دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، سب عدول ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ حدیث کے منکر ہیں. پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ بعد والے اپنے پہلے والوں کو گالیاں نہ بکنے لگے. آج گالیاں ہی تو بکی جا رہی ہیں. شروعات کی تھی حضرت معاویہ سے، اور ہم کو نصیحتیں کرتے ہیں جلسے نہ کرو. محرم کے شہداء تم سے پوچھ کر کے ہم نے جلسے شروع کیے تھے. بے ایمان بے دین صحابہ کو منافق کہنے والے، صحابہ کو زندیق کہنے والے، قرآن کی زبان میں اگر ہم کہیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یشعرون، یہ خود بے وقوف ہیں. جب صحابہ کو لوگوں نے کہا تو اللہ نے ویسے ہی جواب دیا. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جو صحابہ کو کہو گے اللہ سے ویسے ہی سنو گے. انہوں نے صحابہ اکرام کے موت کا انتظار کیا اور یہ کہا نتربص بکم الدوائر. اللہ نے جواب دیا علیہم دائرۃ السوء. جب انہوں نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ذلیل کر دیں گے صحابہ کو. کن کو؟ جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں. جھوٹی جھوٹی تعویلیں کرتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہم شیعوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ جو آج کے وقت میں لکھنؤ شہر کے اندر سے ایک فتنہ اٹھا ہے. بدنام زمانہ فی-الدین، کئی سالوں سے یہی چل رہا ہے سلسلہ. ہم نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. کل کسی نے کہا کہ لو دیکھو تو کیا حفوات بک رہا ہے. تو میں نے سنا حضرت صدیق اکبر کا کردار ادا کرو. انہوں نے علی کو، انہوں نے عمر کو ڈانٹا، پھٹکارا. حضرت عمر کا تو نام لیا، حضرت علی کا نام نہیں لیا. جب حضرت ابوبکر صدیق قتال مرتدین کے لیے آمادہ ہوئے، کھڑے ہوئے اور لوگوں میں یہ کہا کہ دیکھو ہم کو قتال کرنا ہے، تو جس طرح حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے قتال کا، اسی طریقے سے حضرت علی نے بھی مشورہ دیا. تم ایک چیز کو مانتے ہو دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہو. تم کہتے ہو کہ صحابہ اکرام کے خلاف حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے. تمہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی کو حضرات شیخین سے، ابو بکر و عمر سے کتنی محبت تھی. وہ حدیث پڑھیے خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر. امت میں سب سے زیادہ اچھے، بہترین، افضل ترین کون ہیں؟ ابو بکر ثم عمر، پھر عمر ابن خطاب ہیں. ہم کو اتحاد کی دعوت دیتے ہو، مشورے دیتے ہو. تمہاری یہ حیثیت، اور تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی میں اور دوسرے صحابہ میں اختلاف تھا. تراویح کو کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت فاروق اعظم نے با جماعت تراویح پورے رمضان. حضرت علی تو اس وقت بڑے بہادر تھے، روک دیتے. ان کے سامنے اگر یہ بدعت عمری ہو رہی تھی منع کر دیتے. آ جاتے سامنے. کون؟ حضرت علی، جن کو ہم کہتے ہیں
حیدر کرار اسد اللہ الجبار، کوئی شک نہیں ہے، جن کے بارے میں تم کہتے ہو شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تم تو حضرت علی کا نام لے کر کے شرک کرتے ہو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا غور سے۔ حضرت فاروق اعظم نے تراویح کی نماز شروع کی، حضرت علی نے دیکھا کہ مسجدوں میں تو روشنیاں ہو رہی ہیں، اور کیا دعا مانگی اللہ سے، اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنایا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ ان میں لڑائیاں تھیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم لڑتے تھے، اور ان کے تعصبات کی جو چنگاریاں تھی وہ بجھی نہیں تھی بلکہ دبی تھی، اور حضور کی وفات کے بعد وہی پھر سلگنے لگی۔ تم امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ ہم مدرسے کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں، ہم دارالعلوم کے محترم سے کہتے ہیں، ہم دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ اپنے مدرسے میں جو اساتذہ ہیں ان کو مشورہ دیں، میٹنگ کریں کہ وہ طلبہ کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں جو صحابہ سے متعلق عقیدوں کی باتیں ہیں، اور منع کریں کہ ایسے شخص کا کوئی بیان نہ سنا جائے جو ضال ہے اور مضل ہے۔ صحابہ سے کون دشمنی رکھے گا؟ صحابہ کا کون منافق کہے گا؟ جو خود زندیق ہوگا، جو خود منافق ہوگا۔ جتنے بھی مدرسے کے لوگ ہیں ان باتوں پر آ کر کے لچھے دار باتوں میں ان سے مرعوب ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے، اللہ نے آپ کو بصارت دی ہے، اللہ نے آپ کو فراست دی ہے، اللہ نے آپ کو روشنی دی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ قرآن کی آیت کی تفسیر اور حدیث جس میں تلبیس کی جا رہی ہے، جس میں دجل و فریب کیا جا رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے غلط سلط بیانات پیش کر کے یہ عبداللہ ابن سبا نے جو وراثت چھوڑی تھی نا وہ سب ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا نے جو اسلام کے خلاف، لیکن یاد رکھیے تم کہتے کہتے مر جاؤ گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور ہدایت کو پورا کر کے رہے گا، اور جتنے نافرمان ہیں ان کو کتنا ہی برا لگے۔ یہ بات میں نے ضروری سمجھ کر کے میں مشورہ دوں گا دارالعلوم کے ذمہ داروں کو، میں مشورہ دوں گا مدرسہ شاہی کے ذمہ دار کو، میں بات کروں گا مظاہر العلوم سہارنپور والوں سے، میں بات کروں گا گجرات کے مدارس والوں سے، میں بات کروں گا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں سے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ کیا اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنا بھی ایمان نہیں بچا ہے؟ اتنی بے غیرتی ہے؟ اگر ہم بول دیں گے ہماری دکانیں جل جائیں گی، جہاں ہماری روٹیاں سکتی ہیں، ہمارے دورے بند ہو جائیں گے، ہم مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے، ہٹاؤ مصلحت کا یہ پردہ، اور صحابہ اکرام کے اوپر برسنے والے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دو، ورنہ اللہ کے وہاں تمہیں منہ دکھانا ہوگا۔ اللہ نہیں بخشے گا جب تم یہ کہو گے کہ ہم بخاری پڑھاتے تھے، ہم مسلم پڑھاتے تھے، ہم ترمذی پڑھاتے تھے، ابو داؤد پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہوگے تم۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ معاویہ پر لعنت، نعوذ باللہ، شیخین پر لعنت، تو تمہارا ایمان کہاں گیا تھا؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ اتنی زیادہ بے حسی، اتنی زیادہ غفلت۔
اس چیز سے ہم کو بیدار ہونا پڑے گا. ہم فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں امام اہل سنت کے اس اسٹیج سے، اس پلیٹ فارم سے. پورے لکھنؤ کو میرا یہ پیغام ہے، پورے ہندوستان کو میرا یہ پیغام ہے، جہاں جہاں مدارس ہیں ان کو ہمیں میرا یہ پیغام ہے کہ کھڑے ہو اور اس فتنے کی سرکوبی کرو کہ جیسے صدیق اکبر نے سرکوبی کی تھی. تم ہم کو مشورہ دو گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم جہاں پڑھاتے تھے وہاں تم کو قبول نہیں کیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا. تم نے حضرت مولانا رابع صاحب جنہوں نے تم کو پالا پوسا تھا، جن کے ڈھیر سارے تمہارے اوپر احسانات ہیں، تم کمینے نہ ہوتے تو حضرت مولانا رابع صاحب کو برا نہ کہتے. کیا کہا ہے علامہ آلوسی نے؟ اذا احسنت الکریم ملکتہ واذا انت اکرمت اللئیم تمردا. اگر کسی شریف انسان کے اوپر احسان کرتے ہیں تو وہ شریف انسان جو ہے وہ تمہارا غلام ہو جاتا، اور کسی کمینے کے اوپر احسان کرو گے تو کمینہ مردود ہوگا، سرکش ہوگا. ہم نہیں ڈرتے ہیں اس بات سے. میرے والد ہوتے تو اس سے بھی زیادہ سخت کہتے. اتنی سخت باتیں؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جائزہ لو، جاگو مسلمانوں، بیدار ہو مسلمانوں. ہمارے جیتے جی صحابہ اکرام کو، پھر کہاں ہمارا ایمان رہے گا قرآن پر اور حدیث پر؟ جذبات نہیں ہیں یہ حقیقت بیانی. جن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اپنی زبان پر گندگی جس نے ڈالی، اپنی زبان کو جس نے گندا کہا، یہاں تک کہا کہ اس امت کا فرعون ہے معاویہ. سنیں گے آپ؟ برداشت کرے گا کوئی مسلمان؟ کس کے بارے میں؟ جو تمام ایمان والے مردوں عورتوں کے ماموں ہے، خال المؤمنین والمؤمنات. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہماری امی جان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. حضرت معاویہ کون ہے؟ حضرت معاویہ کاتب وحی قرآن، قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کتابت فرمایا کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کان یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی کتابت فرمایا کرتے تھے، جس پر اللہ کے پیغمبر نے اتنا اعتماد کیا، اتنا بھروسہ کیا، اتنا یقین کیا، جن کے لیے میرے آقا نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیہ ومہدیہ واہد بہ الناس. اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرما. آپ ہی نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب اللہ قرآن مجید کا علم عطا فرما، ان کو قیامت کے عذاب سے محفوظ فرما. آپ ہی نے فرمایا یا معاویہ ان ملکت فاحسن، اے معاویہ اگر تم کو حکمراں بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے تو اچھی حکومت کرنا. کیسی حکومت کی؟ تقریباً 20 برس تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی. 20 سال کے عرصے میں مسلمانوں میں کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی اختلاف، کسی طرح کی محاذ آرائی بالکل بھی نہیں ہوئی. وہ فہم تدبر کے اعلیٰ منصب پر، اعلیٰ اونچے مقام پر فائز تھے.
حضرت معاویہ رضی اللہ تہجد کے، سبھی صحابہ تہجد کے پابند تھے، اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام کی تہجد گزاری کی سند دی ہے قرآن مجید میں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت آپ کے ساتھ جو رات کو کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ صحابہ کرام تہجد گزار، جیسے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی نفلوں کا، تہجد کی نماز کا ذکر کیا، ویسے ہی اللہ پاک نے صحابہ کرام کی نفلوں کا اور تہجد کی نماز کا بھی ذکر فرمایا۔ روایت ایک دو حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ابھی سنائی، ایک جز مولانا نے نہیں پڑھا، جو حدیث پڑھی مولانا نے، اذا ظہرت الفتن والبدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آگے یہ بھی لفظ ہے ولا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ ایسے لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سامنے چپ ہو جائیں، مصلحت کی چادر اوڑھ کر لیٹ جائیں، اپنے مفادات اور اپنی مصالح کو پیش نظر رکھ کر کچھ نہ بولیں، ان کے متعلق آقا نے فرمایا کہ ان کی کوئی نفل، کوئی فرد نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ پڑھتے رہے نماز، پڑھتے رہے نفلیں، کوئی نفل فرض نماز اللہ کے یہاں قبول ہونے والے نہیں۔ اپنے مال کو قربان کیا تب جا کے ہمیں ایمان ملا ہے۔ اگر آج ہمیں موت آ جائے صحابہ کا نام لیتے ہوئے تو اس موت سے بڑھ کر کون موت؟